آپ ذرا غور کیجئے گا کہ اس وقت جیل میں بیٹھا ہوا قیدی نمبر 804 کیا کہہ رہا ہے۔ بات یہ ہے کہ جس آدمی کو توڑنے کے لیے پورا سسٹم ایکسپوز ہو گیا، جس کو توڑنے کے چکر میں پورے نظام نے اپنی بے عزتی کروا لی، وہ آدمی آج بھی کس طرح جیل میں بیٹھا ہے اور کس طرح کی بات کر رہا ہے، یہ سننے کے بعد جن لوگوں نے عمران خان کو سپورٹ کیا انہیں میرے خیال میں فخر ہوگا اس بات پہ، یار ہم نے ایسے آدمی کو سپورٹ کیا جو ڈرا نہیں کم سے کم۔ یعنی میاں صاحب کو بھی لوگوں نے سپورٹ کیا تھا، ایک ٹائم پہ ہم بھی میاں صاحب سے امید لگا کے بیٹھے ہوئے تھے، وہ غلطی ہوئی ہم سے، اور بہت سارے ہمارے دوست ہیں انہوں نے بھی میاں صاحب سے امیدیں لگائی تھی، لیکن جس نے میاں صاحب سے امید باندھی تھی وہ امید ٹوٹ گئی اور میاں صاحب نے مایوسی پھیلائی۔ عمران خان نے وہ نہیں کیا۔ سٹیٹمنٹ سنیں آپ، وہ کہتے ہیں کہ جب ایک قوم اپنے حق کے لیے خود کھڑی ہو جاتی ہے پھر اس کو کوئی طاقت جھکا نہیں سکتی۔ میں جیل میں بھی آزاد ہوں مگر میری قوم باہر ایک ایسی قید میں ہے جہاں نہ آزاد عدلیہ ہے، نہ آزاد جمہوریت، نہ ہی آزاد میڈیا ہے۔ تمام پاکستانیوں کو اب اپنی حقیقی آزادی کے لیے باہر نکلنا ہوگا۔ 2 سال سے میں صرف پاکستانی قوم کی خاطر جیل میں قید ہوں تاکہ آپ کو کوئی غلام نہ بنا سکے۔ اب وقت آ چکا ہے کہ آپ خود اپنی آزادی کے لیے کھڑے ہوں اور اس جابر نظام کو شکست دیں۔ ملک کی خاطر میں نے بارہا مذاکرات کی بات کی مگر اب مذاکرات کا وقت گزر چکا ہے۔ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد اس ملک میں آئین اور قانون اور انصاف کو دفن کر دیا گیا ہے۔ ہمیں عدالتوں سے انصاف کی جو امید تھی وہ مکمل طور پر ختم ہو چکی ہے۔ اس لیے اب پاکستانی قوم کو ملک گیر احتجاجی تحریک کے علاوہ کوئی اور طریقہ لاقانونیت کی اس دلدل سے باہر نہیں نکال سکتا، جو بات میں آپ کو چند دنوں سے کہہ رہا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف اگر اسی اسٹریٹجی پہ گئی جو مجھے اطلاعات ہیں کہ یہ پورا ملک بند کر دیں گے، لوگ راشن اکٹھا کریں گے، باہر نکلیں گے، اپنے اپنے علاقوں میں پرامن طریقے سے بیٹھ جائیں گے اور ہر چیز بند کر دیں گے، یہ نظام ان کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو جائے گا۔ عمران خان صاحب وہی بات کر رہے ہیں، اس سے ملتی جلتی بات کر رہے ہیں، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات کا وقت گزر چکا ہے۔ حالانکہ عمران خان صاحب کی پارٹی کے بہت سارے لوگ بیچارے روزانہ کی بنیاد پہ کوشش کرتے ہیں مذاکرات کر لیں، کوئی یہاں سے کرتا ہے، کوئی وہاں سے کرتا ہے۔ عمران خان صاحب کو جا کے جیل میں بہت سارے ان کے ساتھی ملے، انہوں نے جا کر کہا جی میری ڈیوٹی لگائیں میں بات کرتا ہوں، کوئی اور آتا ہے جی میری ڈیوٹی لگائیں میں بات کرتا ہوں، کر نہیں پایا کوئی، اور مذاکرات کامیاب ہو بھی نہیں رہے، بلکہ مذاکرات ہوں گے تو کامیاب ہوں گے۔ حکومت کے ساتھ جب بات کرتے ہیں تو حکومت کے اختیار میں ہی کچھ نہیں ہے، وہ تو جیل کے اندر ایک ملاقات بھی نہیں کروا سکتے، بیچارے اتنے مجبور ہیں۔ تو عمران خان صاحب نے کہا کہ احتجاجی تحریک کے علاوہ کوئی اور طریقہ لاقانونیت کی اس دلدل سے باہر نہیں نکال سکتا پاکستانی قوم کو۔ ملک گیر تحریک کا مکمل لائحہ عمل اسی ہفتے پیش کیا جائے گا، اسی روز ہماری ملک گیر احتجاجی تحریک کا نقطہ عروج ہوگا۔ اب کسی سے کسی بھی قسم کے مذاکرات نہیں ہوں گے، صرف اور صرف سڑکوں پر احتجاج ہوگا تاکہ قوم زبردستی کے مسلط کردہ کٹ پتلی حکمرانوں سے نجات حاصل کرے۔ دو ٹوک پیغام دے رہا ہوں کہ تحریک انصاف کا جو عہدیدار اس تحریک کا وزن نہیں اٹھا سکتا وہ ابھی سے الگ ہو جائے۔ جن لوگوں نے ان کے آگے گھٹنے ٹیکے ہوئے ہیں وہ یاد رکھے کچھ عرصے بعد یہی لوگ انہیں کرش کر دیں گے اور عوام بھی انہیں کبھی معاف نہیں کرے گی۔ میں ایک ایسی قید کاٹ رہا ہوں جہاں روزانہ 22 گھنٹے مجھے 6x8 کے سیل میں بند رکھا جاتا ہے، پولیس اہلکار تک مجھ سے بات نہیں کر سکتے، 6 ماہ سے کتابیں بند ہیں، میرے بچوں سے میری بات نہیں کروائی جاتی، میرے وکلا اور ساتھی مجھ سے نہیں مل پاتے، میرے اہل خانہ کو 1 ہفتے بعد چند منٹ کے لیے ملنے دیا جاتا ہے اور اکثر انہیں بھی روک دیا جاتا ہے۔ 10 ماہ سے میرے ذاتی ڈاکٹر سے میرا معائنہ نہیں کروایا گیا، پچھلے 1 ہفتے سے تو میرا اخبار اور ٹی وی بھی بند ہے، جو کتابیں مجھے خاندان کی طرف سے بھجوائی جاتی ہیں وہ تک مجھے مہیا نہیں کی جاتی اور سپرنٹینڈنٹ کے کمرے میں پڑی رہتی ہیں۔ میری اہلیہ کو بھی بدترین حالات میں قید تنہائی میں رکھا ہوا ہے۔ اس سب کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ اور اس کے بغل بچوں کا ہاتھ ہے۔ یہ سب کچھ مجھے توڑنے کے لیے کیا جاتا ہے، لیکن میں آخری سانس تک ظلم کے خلاف کھڑا رہوں گا۔ ہم نے قبائلی علاقوں کو کئی دہائیوں بعد ان کے آئینی اور قانونی حقوق دلائے اور علاقے کی تعمیر و نو اور ترقی کے لیے بھرپور وسائل مہیا کیے۔ موجودہ رجیم نے پہلے تو 3 سال تک ان علاقوں کے جائز فنڈز روکے اور اب ان کے آئینی حقوق واپس لینے کی کوشش کی جا رہی ہے، جو کہ انتہائی قابل مذمت ہے۔ یہ وہی بات ہے جو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ قبائلی علاقوں سے جو ہے ان کا حق واپس چھینا جا رہا ہے، انہیں خیبر پختونخوا میں شامل کیا گیا، ان کا بجٹ انہیں نہیں دیا گیا، آج ان سے ان کا حق واپس چھینا جا رہا ہے۔ ہمارے پارلیمنٹیرینز اور نمائندوں نے ان اقدامات کا بائیکاٹ کر کے اچھا فیصلہ کیا۔ ہمارے پنجاب کے ایم پی ایس کو جعلی حکومت کے بجٹ کے دوران احتجاج کرنے پر معطل کرنے کے پیچھے یہی وجہ ہے کہ مریم نواز کے خلاف احتجاج
ان کو بہت ناگوار گزرا ہے، حالانکہ ہمیشہ بجٹ کے دوران احتجاج ہوتا آیا ہے۔ سابق وزیر اعظم عمران خان کا اڈیالہ جیل سے پیغام، اور جو بات عمران خان صاحب نے کہی ہے اسی میں ساری بات کا جواب ہے۔ 2 سال سے میں صرف پاکستانی قوم کی خاطر جیل میں قید ہوں تاکہ آپ کو کوئی غلام نہ بنا سکے۔ دیکھیں، عمران خان کہہ رہا ہے میں اپنی قوم کی وجہ سے جیل میں قید ہوں، اپنے بچوں کے لیے قید نہیں ہے جیل میں۔ بچے تو اس کے برطانیہ میں رہتے ہیں، وہ تو بہترین زندگی گزار رہے ہیں، ان کی جو فیملی ہے، جو ان کی والدہ ہے، ان کے پاس پیسے بھی ہیں، یہ بچے بھی برطانیہ میں خوشحال ہیں۔ پاکستان کے اندر تو کچھ تکالیف ہیں، تو وہاں پہ تو تکالیف بھی نہیں ہے برطانیہ میں۔ تو عمران خان اپنے بچوں کے لیے تو نہیں لڑ رہا، پاکستان کے بچوں کے لیے لڑ رہا ہے، پاکستان کی نسلوں کے لیے لڑ رہا ہے، اور مشکل ترین جیل کاٹ رہا ہے۔ تو عمران خان کی لڑائی اگر پاکستانیوں کے لیے ہے تو پاکستانیوں کا زیادہ حق بنتا ہے کہ وہ نکل کے احتجاج کریں اور لڑائی کریں، لیکن کیونکہ وہ عمران خان کے بیٹے ہیں تو وہ بیٹے ہونے کے ناطے ان کا بھی حق بنتا ہے، تو وہ اب اپنا ایک فرض وہ سمجھ رہے ہیں کہ جناب ہم بیٹے ہیں تو ہمیں کھڑے ہونا چاہیے، لیکن پاکستانیوں کا کھڑا ہونا زیادہ ضروری ہے۔ اس سے جو لوگ امید باندھ رہے ہیں انہیں چاہیے وہ خود کھڑے ہوتے۔ نمبر 2، جب نواز شریف وزیر اعظم ہوتا ہے تو اس کے بچے بیٹھ کے انٹرویوز کرتے ہیں سرکاری افسران کے کہ ہمارے لیے کام کرو گے یا حکومت کے لیے کام کرو گے، سرکار کے لیے کام کرو گے، ریاست کے لیے کام کرو گے۔ اپنی وفاداریوں کی بنیاد کے اوپر بندے بھرتی کیے جاتے ہیں۔ اس وقت مروثیت کا کسی کو کوئی یاد نہیں ہوتا۔ نواز شریف نے اپنی بیٹی کو وزیر اعلیٰ بنایا، اپنے بھائی کو وزیر اعظم بنایا، مروثیت نہیں آئی یہاں پہ۔ زرداری نے اپنے بیٹے اور بیٹی دونوں کو بنایا، وہاں مروثیت نہیں آئی۔ عمران خان جیل میں قید ہے، جب وہ وزیر اعظم تھا اس نے اپنے بیٹوں کو ایک ٹکے کا فائدہ نہیں دیا، اور آج جب وہ جیل میں قید ہے اس کے بیٹے اس کی رہائی کے لیے کوشش کریں تو یہ موروثیت ہو گئی۔ فٹے منہ، میں کیا کہوں اب یار، عجیب و غریب سوچ ہے۔ بغض پتہ نہیں لوگوں کو کہاں لے کر چلا جاتا ہے۔ یہ حکومت جو کچھ بھی کر رہی ہے وہ زیادتی کر رہی ہے، عدلیہ کو کنٹرول کر دیا گیا ہے، اداروں کو کنٹرول کر دیا گیا ہے، عمران خان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، ان باتوں پہ سب کا کنسنسس ہے۔ اور یہ سارے لوگ جو ہیں یہ چوری پکڑتے ہیں اس حکومت کی، جو کورٹ میں وہ ججز اور عدلیہ کو وہاں سے پکڑتے ہیں، جو لوگ پالیٹکس کو جانتے ہیں وہ ان کی پولیٹیکل ڈسونیسٹی جو ہے اس کو پکڑتے ہیں، جو لوگ اکانومی کو جانتے ہیں وہ وہاں سے پکڑتے ہیں۔ تو یہ ان سارے لوگوں کو انہوں نے شارٹ لسٹ کیا کہ ان لوگوں کو فارغ کر دیا جائے۔ پاکستانیوں کو بھی میرا یہ پیغام ہے کہ قوم کے مستقبل کی خاطر دنیا بھر میں احتجاج کا حصہ بنے اور پارٹی کی فنڈنگ میں بھی بھرپور حصہ لیں۔ مجھے اپنی قوم پر مکمل بھروسہ ہے اور عوام کا سمندر ہر رکاوٹ اور کنٹینرز کو بہا کر لے جائے گا۔ اس دن یک زبان ہو کر پوری قوم کے یہی مطالبات ہوں گے۔ آئین کو اپنی پرانی حالت میں بحال کیا جائے، چوری شدہ مینڈیٹ واپس کیا جائے، بغیر ٹرائل جو گرفتار سیاسی قیدی ہیں ان کی رہائی ہو۔ میرے پاکستانیوں، اب کی بار ہم نے اپنے مطالبات کی منظوری تک واپس نہیں لوٹنا۔ اب تک کے لیے اتنے، اپنا خیال رکھیے گا، اپنے چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔